الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم میزان حصہ اول میں دوسرے باب اخلاقیات کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس میں انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرنا زیر بحث ہے۔ اس کے تمہیدی مباحث پایۂ تکمیل کو پہنچ گئے۔ اب ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ قرآن مجید اس انفاق کی برکت کو کیسے بیان کرتا ہے۔ اس میں سورہ بقرہ کی آیت 161 کا مطالعہ کیا گیا، جس میں ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کی راہ میں اپنے مال خرچ کرنے والوں کے اس عمل کی مثال اس دانے کی ہے جس سے 7 بالیں نکلیں، اس طرح کہ ہر بال میں 100 دانے ہوں۔ اللہ اپنی حکمت کے مطابق جس کے لیے چاہتا ہے اسی طرح بڑھا دیتا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ بڑی وسعت والا ہے، وہ ہر چیز سے واقف ہے۔ اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ اللہ کی راہ میں اگر خرچ کیا جائے تو اللہ اپنی برکت اس میں کیسے شامل کرتا ہے، انسان کے لیے یہاں کس طرح افزونی ہوتی ہے، اور اصلاً قیامت میں کس طرح افزونی ہوگی۔ یعنی جو نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، وہ نعمت جب قیامت میں سامنے آئے گی تو کئی گنا بڑھ کر آئے گی۔ اس کی وضاحت میں استاذ امام لکھتے ہیں، یہ اس بڑھوتری کی تمثیل ہے جو راہ خدا میں خرچ کیے ہوئے مال کے اجر و ثواب میں ہوگی۔ یعنی ایک مثال دے کے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ جس طرح تم ایک دانہ کھیتی میں بوتے ہو اور اس سے 100 دانے بن کے اللہ تعالیٰ کھیتی کو بارآور کر دیتا ہے، اس مثال سے یہ سمجھ لو کہ قیامت میں تمہارے انفاق کی کھیتی بھی ایسے ہی لہلہا رہی ہوگی، اس کے نتائج بھی ایسے ہی ثمر بار ہوں گے۔ یہ اس بڑھوتری کی تمثیل ہے جو راہ خدا میں خرچ کیے ہوئے مال کے اجر و ثواب میں ہوگی۔ فرمایا کہ جس طرح ایک دانے سے 7 بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اسی طرح ایک نیکی کا صلہ 700 گنے تک بندے کو آخرت میں ملے گا۔ یعنی اس کے بعد بھی فرمایا ہے کہ اللہ جس کے لیے جتنا چاہے بڑھا دے، لیکن وہ اس طرح بڑھائے گا۔ تو مثال دے کے یہ بتایا کہ جب تم اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہوتے ہو تو بظاہر تمہیں لگتا ہے کہ یہ تمہارا مال تمہارے ہاتھ سے گیا، حقیقت میں یہ اللہ کے ہاں جمع ہو رہا ہوتا ہے، اور جمع ہو کر اتنا ہی نہیں رہتا بلکہ اس طرح اس میں برکت پیدا ہوتی ہے، اور اس کا اجر تمہیں 700 گنے تک ملے گا۔ اس مضمون کی وضاحت احادیث میں بھی ہوئی ہے۔ حضور نے فرمایا ہے کہ نیکیوں کا بدلہ 10 گنے سے لے کر 700 گنے تک ملے گا۔ یعنی یہی مثال سامنے رکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ خوشخبری دی ہے۔ یہ فرق کیوں ہوگا؟ یعنی کسی نیکی کا بدلہ 10 گنے تک اور کسی کا 700 گنے تک، فرق کی وجہ کیا ہے؟ یہ فرق ظاہر ہے کہ عمل کی نوعیت، عمل کے زمانے اور عمل کرنے والے کے ظاہری و باطنی حالات پر مبنی ہوگا۔ یعنی ایک تو یہ کہ ہر نیکی ایک نوعیت کی نہیں ہوتی، نیکی میں بہت فرق ہوتا ہے۔ دوسرے یہ کہ کس وقت نیکی کی گئی، ایمرجنسی کے حالات میں کی گئی، اپنے ہاں بھوک تھی اس کے باوجود کھانا اٹھا کے کسی کو دے دیا، اپنی ضرورت روک کر کسی کی مدد کر دی، یا اللہ نے بہت دے رکھا تھا اور اس میں سے کچھ دے دیا۔ تو عمل کا زمانہ کیا تھا اور عمل کرنے والے کے ظاہری و باطنی حالات،
یعنی وہ اپنے ظاہر کے لحاظ سے کس مقام پر کھڑا تھا، اس کے باطن میں کیا جذبات تھے، اللہ سے کس تعلق کا ظہور ہوا تھا، کتنی خوش دلی سے اس نے یہ انفاق کیا، کیسے اس کو اپنے لیے ایک رحمت سمجھا، اگر کوئی سائل تھا یا محروم تھا اس کو کتنی عزت دی، تو ظاہر ہے کہ یہ سب چیزیں اس پہ ملحوظ ہوتی ہیں۔ اگر ایک نیکی مشکل حالات اور تنگ وسائل کے ساتھ کی گئی ہے تو اس کا اجر زیادہ ہوگا، اور اگر ایک نیکی آسان حالات اور کشادہ وسائل کے ساتھ کی گئی ہے تو اس کا اجر کم ہوگا۔ یعنی یہ وضاحت ہے اس بات کی کہ اجر کو ایک پیمانے پر کیوں نہیں رکھا گیا۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ لوگوں کے حالات مختلف ہوتے ہیں، عمل کی نوعیت مختلف ہوتی ہے، ظاہری و باطنی احوال میں بہت کچھ تغیر آ جاتا ہے، تو اس کا لحاظ کیا گیا ہے۔ ایک نیکی، پھر نیکی کرنے والے کے احساسات کا بھی اس پر اثر پڑے گا۔ ایک نیکی پوری خوش دلی اور پورے جوش و خروش کے ساتھ کی گئی ہے، اور دوسری سرد مہری اور نیم دلی کے ساتھ۔ ظاہر ہے کہ دونوں کے اجر و ثواب میں بھی فرق ہوگا۔ آیت میں اجر کی وہ شرح بیان ہوئی ہے جو سب سے اونچی ہے، یعنی گویا ترغیب دینے کا موقع ہے، یہاں کوئی قانون بیان کرنا پیش نظر نہیں ہے، تو اس لیے آیت میں وہ شرح بیان کر دی ہے کہ اگر تم اللہ کی راہ میں خوش دلی سے انفاق کر کے، موقع پر انفاق کر کے اجر کا جاننا چاہتے ہو تو وہ 700 گنے تک مل سکتا ہے۔ تو وہاں آخری چیز کو بیان کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے بڑھاتا ہے۔ یہ اس ضابطے کی طرف اشارہ ہے جس کی طرف ہم نے اشارہ کیا۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی چاہنا بھی علم، عدل و حکمت کے خلاف نہیں ہوتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ جب یہ کہتے ہیں کہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے بڑھاتا ہے، جس کو چاہتا ہے اس کے ساتھ یہ معاملہ کرتا ہے، تو یہ دوسری جگہوں پر واضح کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی چاہنا بھی عدل و حکمت کے خلاف نہیں ہوتا۔ وہ عادل ہے، حکیم ہے، علیم ہے، لہٰذا جب وہ کوئی چیز چاہتا ہے تو اس کا چاہنا الل ٹپ نہیں ہوتا، وہ جذبات میں آ کے نہیں چاہتا، خواہشات کے پیش نظر نہیں چاہتا، اس کے چاہنے کو اپنے چاہنے پر قیاس نہیں کرنا چاہیے۔ وہ ایک عادل اور حکیم ہستی ہے، لہٰذا اپنے عدل و حکمت کے مطابق چاہتا ہے جو بھی چاہتا ہے۔ یہ اس ضابطے کی طرف اشارہ ہے جس کی طرف ہم نے اشارہ کیا۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی چاہنا بھی عدل و حکمت کے خلاف نہیں ہوتا، اس وجہ سے یہ بڑھوتری انہی کے لیے وہ چاہتا ہے جو اس کے ٹھہرائے ہوئے ضابطے کے مطابق اس کے مستحق ٹھہرتے ہیں، یعنی جن کو جو توفیق ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اس قاعدے کے اوپر پورے اترے، اس نے جو نیکی کے لیے ضابطے بنا رکھے ہیں ان کے مطابق نیکی کرے، اور ان تمام احوال میں نیکی کرے جو دنیا میں ان کو پیش آ سکتے ہیں، خوش دلی کے ساتھ کرے، اللہ کی رضا جوئی کے جذبے سے کرے، تو پھر اس کا اجر ان کو اس حد تک مل سکتا ہے۔ اس کی مزید وضاحت اس طرح کی ہے کہ انفاق یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اس کی مزید وضاحت اس طرح کی ہے کہ انفاق اگر اللہ کی رضا جوئی یعنی اللہ کی رضا چاہنے کے لیے، انفاق اگر اللہ کی رضا جوئی اور اپنے نفس کی تربیت کے لیے کیا جائے، یعنی آدمی کو دو چیزیں پیش نظر رکھنی چاہیے۔ ایک یہ کہ میرا رب اس سے خوش ہوگا، میں جو کچھ دے رہا ہوں اس کی خوشنودی کے لیے دے رہا ہوں، کسی دکھاوے کے لیے نہیں، کسی نمائش کے لیے نہیں، دوسروں پر اپنی برتری قائم کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اس لیے دے رہا ہوں کہ میں اپنے رب کو خوش دیکھنا چاہتا ہوں، اس کی خوشنودی پیش نظر ہے یہ چیز۔ اور دوسرے یہ کہ جو دین کا اصلی مطلوب ہے، یعنی اپنے نفس کا تزکیہ، ہم جب کوئی نیکی اور خیر کا کام کرتے ہیں تو نیکی اور خیر کے سب کاموں میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ جو چیز پیش نظر رہنی چاہیے وہ یہ ہے کہ یہ پاکیزگی کا باعث بنے۔ اگر انفاق کیا اور احسان جتا دیا تو یہ آلودہ کر دے گا اس کو۔ اپنے نفس کی تربیت تاکہ وہ پاک ہو کر رہے، وہ پاک ہو کر اللہ کی بارگاہ میں اٹھے، وہ ایک پاک باز انسان کا نفس بن جائے،
یہ نفس کی تربیت کا ہدف ہے۔ انفاق اگر اللہ کی رضا جوئی اور اپنے نفس کی تربیت کے لیے کیا جائے تو اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جو بہہ جانے والی زمین پر باغ لگانے کی بجائے، یعنی جب آپ باغ لگاتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں نا کہ یہ باغ لگانا ایک بڑا مشقت طلب کام ہے، یہ پودے لگائے جائیں گے، ان کے اکھوے نکلیں گے، ان کی کونپلیں پھوٹیں گی، ان کے تنے استوار ہوں گے، ان پر معلوم نہیں 5 سال بعد 10 سال بعد پھر پھل آئے گا، ثمر بار ہوں گے۔ تو اس کے لیے آپ یہ کبھی رسک نہیں لیتے، اپنے آپ کو اس خطرے میں نہیں ڈالتے کہ ایک بہہ جانے والی زمین پر جا کر آپ باغ لگا دیں، یعنی پانی کا چھینٹا پڑا اور معلوم ہوا کہ درختوں کے نیچے سے، پودوں کے نیچے سے یا بیجوں کے اوپر سے مٹی ہی چلی گئی، تو بہہ جانے والی زمین سے مراد یہ ہے۔ تو اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جو بہہ جانے والی زمین پر باغ لگانے کے بجائے، یعنی جس طرح ایک باغ لگانے والا باغبان یا کسان یہ دیکھتا ہے کہ میں کس زمین میں کیا کاشت کر رہا ہوں، تو وہ زمین کیسی ہونی چاہیے۔ اچھے باغ کی زمین ایسی بلند، مسطح اور اچھی آب و ہوا کی زمین پر اپنا باغ لگائے۔ بہہ جانے والی زمین کے مقابل میں وہ اس زمین کا انتخاب کرے جس میں پانی ٹھہرے۔ مسطح ہوگی تو ظاہر ہے کہ پانی ٹھہرے گا، بلند ہوگی یعنی جتنا پانی رکھا جائے گا اتنا پانی رہے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی موقع پر بارش ہوئی تو دائیں بائیں کا پانی ہی آ کر کھڑا ہو گیا اور سارے باغ کے پودے اس میں دب کے رہ گئے۔ تو وہ بلند بھی ہو، مسطح بھی ہو، اور پھر یہ کہ جو کھیت بویا جا رہا ہے اس کے لیے کیسی آب و ہوا ہے اس کی، ایسی بلند، مسطح اور اچھی آب و ہوا کی زمین پر اپنا باغ لگائے تو کہ بارش ہو تو اس کی بار آوری کو دگنا کر دے۔ یہ جو اب پانی کے ذرائع پیدا ہو گئے ہیں یہ تو ظاہر ہے اس وقت اس طرح نہیں تھے، تو بارش کے لحاظ سے ہی قرآن مجید میں یہ تمثیلات بیان ہوئی ہیں کہ بارش ہو تو اس کی بار آوری کو دگنا کر دے، یعنی باغ چونکہ بہت ہی بلند، مسطح، اچھی آب و ہوا کی زمین میں لگایا گیا ہے، تھوڑے پانی سے بھی پھل دے رہا ہے، لیکن اگر اچھی بارشیں ہو گئیں تو اس کی بار آوری دگنی ہو جاتی ہے، اور نہ ہو تو زمین اور آب و ہوا کی خوبی کے باعث ہلکی پھوار بھی کافی ہو جائے۔ یعنی اگر زمین اچھی انتخاب کی گئی ہے تو پھر دونوں صورتوں میں کوئی خسارہ نہیں ہے، دگنا پھل آ جائے گا یا معمول کا پھل آ جائے گا۔ پھوار بھی پڑ گئی تو تب بھی یہ نہیں ہے کہ باغ پھل نہیں دے گا۔ تو یہ تمثیل قرآن نے بیان کی ہے، اس کی وضاحت کر دی میں نے، اب وہ آیات سنیے۔ ارشاد فرمایا ہے وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَالطَّلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اللہ کی خوشنودی چاہنے کے لیے اور اپنے آپ کو حق پر قائم رکھنے کی غرض سے، یعنی یہ زمین ہے، انفاق کی زمین کیا ہونی چاہیے؟ وہ محرک، وہ نیت، وہ جذبہ، اور وہ کیا چیز ہے؟ اللہ کی خوشنودی پیش نظر ہے، اور یہ خواہش ہے کہ میں حق پر قائم رہوں، میں پاک باز بنوں، میں پاکیزہ نفس کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھوں۔ اللہ کی خوشنودی چاہنے کے لیے اور اپنے آپ کو حق پر قائم رکھنے کی غرض سے اپنا مال خرچ کرنے والوں کی مثال اس باغ کی ہے جو بلند اور ہموار زمین پر واقع ہو، اس پر زور کی بارش ہو جائے تو اپنا پھل دونا لائے، اور زور کی بارش نہ ہو تو پھوار بھی کافی ہو جائے۔ یہ مثال سامنے رکھو اور مطمئن رہو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ باراوری کہاں ہونی ہے، پھل کہاں آنا ہے، یہ ثمر کہاں جھولی میں پڑے گا، وہ قیامت ہے، اللہ کی بارگاہ ہے، اللہ سے ملاقات کا موقع ہے، وہ اس کی جنت ہے جہاں پر وہ اپنے بندوں کو ان کے نیک کاموں کا صلہ دے گا۔ تو اس موقع پر فرمایا کہ اگر پھوار بھی پڑ گئی، یعنی تھوڑا بھی معاملہ ہوا،
زمین ٹھیک تھی، نیت ٹھیک تھی، محرک ٹھیک تھا، تو اس کے بھی ثمرات غیر معمولی ہوں گے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو ہو سکتا ہے 700 گنے سے بھی زیادہ اجر دے دے۔ اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ یہ گویا اطمینان دلایا کہ اللہ کے بارے میں یہ خیال نہ کرو کہ چھپا کر کیا ہے، کسی کو کیا معلوم، کون جانتا ہے۔ یہ سب کچھ اللہ دیکھ رہا ہے، سب کچھ اس کی نگاہ میں ہے۔ اپنے اللہ کو، اپنے رب کو، اپنے پروردگار کو حاضر ناظر جب سمجھ کر انفاق کرو گے تو اس کا اجر پاؤ گے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ صلہ تو بہت غیر معمولی بیان ہو گیا، اور یہ بات بھی بیان ہو گئی کہ اس کا پس منظر کیا ہونا چاہیے، اس میں محرک کیا ہونا چاہیے، اس میں کیا چیز نیت میں ہونی چاہیے، آدمی کو کیا چیز ملحوظ رکھ کے یہ کام کرنا چاہیے۔ تاہم یہ صلہ اس انفاق کے لیے ہے جو انسان اپنے بہترین اور پاکیزہ مال میں سے کرے۔ اب یہ شرائط قرآن نے بیان کیے کہ ایسا نہیں ہے کہ کچھ چھدا اتارنے کے لیے جو دینا تھا دے دیا۔ ریوڑ میں گئے تو سب سے زیادہ مردہ بکری پکڑی اور کہا کہ اللہ کی راہ میں دے دیں گے، یا کوئی چیز خراب ہو گئی، جیسے عام طور پر اچھے صنعت کار اپنے ہاں کوئی نقص واقع ہو جائے تو چیزیں نکال دیتے ہیں، تو اللہ کی راہ میں انفاق کے لیے بھی ایسا ہی کیا۔ بہترین اور پاکیزہ مال، پاکیزہ مال یعنی بہترین تو مال کے لحاظ سے ہے، اچھا مال ہونا چاہیے، اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے تو بہترین چیز پیش کریں۔ اور پاکیزگی کا پہلو یہ ہے کہ یہ نہیں کہ جو حرام حلال ہے اس کی پرواہ کیے بغیر کمایا ہے، یعنی کوئی اللہ تعالیٰ کے حدود کی پرواہ نہیں کی، کوئی اس کے بنائے ہوئے قاعدوں کی پرواہ نہیں کی، کوئی اس کی حرمتوں کی پرواہ نہیں کی، اس میں مال کا ڈھیر لگا لیا ہے، اور اب گویا اس کو پاک کرنے کے لیے یہ خیال ہوا کہ اللہ کی راہ میں بھی دے دیا جائے، تو فرمایا کہ اللہ اس طرح کے خبیث مال کو قبول ہی نہیں کرتا۔ تاہم یہ صلہ اس انفاق کے لیے ہے جو انسان اپنے بہترین اور پاکیزہ مال میں سے کرے، اور جس کے ساتھ یعنی ایک یہ کہ وہ مال بہترین ہو، دوسرے یہ کہ وہ پاکیزہ مال ہو، اور جس کے ساتھ احسان جتانے اور دل آزاری کرنے کا کوئی رویہ نہ ہو، یعنی کسی غریب کو، مسکین کو، رشتہ دار کو کچھ دیا ہے تو پھر اس طرح دیجئے کہ وہ اس میں عزت محسوس کرے۔ احسان جتانے اور دل دکھانے کا رویہ نہیں ہونا چاہیے۔ بہت سے لوگ ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں دے تو دیتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ جس کو دیتے ہیں اس کے پلے بھی کچھ نہیں چھوڑتے، احسان بھی جتاتے ہیں۔ تو اس کو خاص طور پر قرآن نے موضوع بنایا ہے اس معاملے میں۔ آدمی جو چیز اپنے لیے پسند نہ کر سکے اسے خدا کو پیش کرنا انتہائی دنات کی بات ہے، بڑی کمینگی کی بات ہے کہ ایک چیز میں اپنے لیے تو پسند نہیں کرتا، موضوع نہیں سمجھتا، مجھے تو اچھی نہیں لگتی، لیکن اللہ کی راہ میں دینے کا موقع آتا ہے تو وہی چھانٹ کر دیتا ہوں۔ آدمی جو چیز اپنے لیے پسند نہ کر سکے اسے خدا کو پیش کرنا انتہائی دنات کی بات ہے۔ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ خدا ہی کا بخشا ہوا ہے، اس کو اسی کی راہ میں دیتے ہوئے اگر ہم پستی کا یہ رویہ اختیار کرتے ہیں تو اس سے خدا کی خوشنودی اور نفس کی تربیت تو کیا حاصل ہوگی؟ یہ مقاصد تھے نا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے، تو یہ تو کیا حاصل ہوں گے؟ استاذ امام کے الفاظ میں الٹا اندیشہ ہے کہ دوری اور مہجوری کچھ اور بڑھ جائے گی۔ یعنی انفاق نے اللہ کے قریب کرنا تھا، اللہ تعالیٰ کی عنایتوں کا مستحق بنانا تھا، لیکن جب احسان جتا دیا، جب ادھر ادھر کا مال پیش کر دیا، جب یہ دیکھا ہی نہیں کہ میں خدا کی راہ میں کیا دے رہا ہوں اور وہ کس شان سے دینا چاہیے، تو قرب تو کیا حاصل ہوگا؟ دوری بڑھے گی، اور دوری نہیں مہجوری بھی بڑھے گی، مزید محرومیاں ہوں گی۔ اسی طرح کسی کو دے کر اگر کوئی شخص احسان جتاتا اور اس کی دل آزاری کرتا ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ خدا نے اسے مال تو دیا ہے لیکن اس کے لحاظ سے ظرف نہیں دیا۔ اللہ سے دونوں کی درخواست کرنی چاہیے، مال بھی اور مال کے ساتھ ظرف بھی۔
جو بھی نعمتیں اللہ نے انسان کو دی ہیں، وہ مال ہے، وہ علم ہے، وہ حسن ہے، وہ اقتدار ہے، سب کے ساتھ اس سے بہت درخواست کرنی چاہیے کہ طبیعت کی بلندی بھی حاصل ہو، ظرف بھی اللہ اس کے لحاظ سے دے۔ اللہ تعالیٰ اگر مال دے رہا ہے تو یہ ایسا امتحان نہ بن جائے کہ ہر موقع پر اس مال کے بارے میں اللہ کے مطالبات پورے کرتے ہوئے آدمی سے پستی اور کمینگی اور دناتی کا صدور ہو۔ لیکن اس کے لحاظ سے ظرف نہیں دیا، اس لیے کہ نیکی اور خیر کی توفیق پا لینے کے بعد، یعنی اللہ نے کرم فرمایا کہ مال میں سے خرچ کرنے کی توفیق دے دی، لیکن یہ توفیق پا لینے کے بعد یہ رویہ، یعنی کون سا رویہ؟ احسان جتانے کا رویہ، دل آزاری کرنے کا رویہ، انتہائی لئیم اور کم ظرف لوگ ہی اختیار کر سکتے ہیں۔ آدمی کی اگر واقعی تربیت ہوئی ہے، اس کی طبیعت میں بلندی ہے، اس نے انسانیت کو اپنے اصل ظرف کے لحاظ سے جانا اور پایا ہے، تو وہ کبھی ایسا نہیں کرے گا۔ یہ رویہ انتہائی لئیم اور کم ظرف لوگ ہی اختیار کر سکتے ہیں، جو غالباً سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اگر کسی پر خرچ کیا ہے تو اسے اب زندگی بھر ان کا ممنون احسان بن کر رہنا چاہیے۔ یعنی اگر کسی کے اوپر کسی مصیبت میں خرچ کر بیٹھے ہیں، کسی مطالبے کو پورا کر دیا ہے، کسی کو قرض دے دیا ہے، کسی کے لیے انفاق کر دیا ہے، کسی پر عنایت فرما دی ہے، تو اس کے ساتھ ہی یہ خیال بھی پیدا ہو گیا کہ اب زندگی بھر اس نے ہمت کیسے کی کہ ہمارے سامنے سر اٹھایا۔ یہ وہ چیز ہے کہ جس کو قرآن مجید نے خاص موضوع بنایا ہے۔ جو غالباً سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اگر کسی پر خرچ کیا ہے تو اسے اب زندگی بھر ان کا ممنون احسان بن کر رہنا چاہیے، چنانچہ ان کی یہ خواہش جب پوری نہیں ہوتی تو وہ اسے طعنوں کا ہدف بنا کر ہر جگہ ذلیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ کوئی مفروضہ نہیں ہے، زندگی میں بارہا اس کا مشاہدہ کیا ہے کہ بعض لوگ فی الواقع اپنے انفاق کی کھیتی ایسے ہی اجاڑ بیٹھتے ہیں، یعنی اس میں کچھ بھی باقی نہیں رہتا، بیج بھی بویا، اس میں کھاد بھی ڈالی، زمین کو بھی کچھ نہ کچھ ہموار کیا، لیکن پھر سب کچھ اجاڑ کر فارغ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ واعلموا ان اللہ غنی حمید۔ یہ بقرہ کی 267 آیت ہے۔ ایمان والو اپنی پاکیزہ کمائی میں سے خرچ کرو۔ جو اوپر بات بیان ہوئی تھی، قرآن اس کو اس طرح بیان کرتا ہے، ایمان والو اپنی پاکیزہ کمائی میں سے خرچ کرو، اور اس میں سے بھی جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے۔ ظاہر ہے کہ دو ہی اس وقت ذرائع تھے، ایک یہ کہ آدمی نے کسی تجارت سے مال کمایا یا اور کہیں سے مل گیا، اور دوسرے یہ کہ زمین کی پیداوار ہوئی، زرعی زمانہ تھا، جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے۔ اور کوئی بری چیز تو اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا خیال بھی نہ کرو، یعنی کوئی ردی چیز اٹھائی، کوئی بری چیز اٹھائی، جیسے کہ پیچھے بیان ہو گیا، تم اس طرح کی چیزوں میں سے خرچ کرتے ہو، لیکن اپنا حال یہ ہے کہ اس کی قیمت گھٹا نہ لو تو اسے لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ یعنی اگر کوئی ردی چیز تمہیں بیچنا چاہے تو پوری قیمت دے دو گے اس کی، تب تم یہ کہو گے کہ اچھا لے تو لیتا ہوں لیکن اب قیمت گھٹا کے ہی لوں گا، تو اللہ کے ہاں کیا قیمت پائے گا یہ انفاق؟ بہت اچھی تمثیل ہے یہ۔ لیکن اپنا حال یہ ہے کہ اس کی قیمت گھٹانا لو تو اسے لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور جان رکھو کہ تمہاری اس خیرات سے اللہ بے نیاز ہے، وہ ستودہ صفات ہے۔ یعنی اللہ کوئی محتاج نہیں ہے تمہاری اس انفاق کا، وہ اپنے بندوں کے لیے چاہے تو زمین آسمان کے خزانوں کے منہ کھول دے، لیکن دنیا اس نے جس اسکیم پر بنائی ہے اس میں تم کو اس امتحان سے گزرنا ہے، اس لیے اس نے تفاوت رکھا ہے، درجات کا تفاوت رکھا ہے، نعمتوں کا تفاوت رکھا ہے۔ اس کو سمجھو کہ یہ خدا ہی کی عنایت ہے، اور اگر تمہیں کسی وقت خرچ کرنا پڑے
تو اچھا مال خرچ کرو، پاکیزہ مال خرچ کرو، اور کبھی احسان جتانے اور دل آزاری کا طریقہ اختیار نہ کرو۔ یہ بقرہ میں 267 ہے۔ پھر اس سے پہلے کی آیات ہیں 62 سے 66 تک۔ اسی طرح فرمایا ہے الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى واللہ غنی حلیم یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب فاصابہ وابل فترکہ صلدا لا یقدرون علی شیء مما کسبوا واللہ لا یہدی القوم الکافرین ایود احدکم ان تکون له جنۃ من نخیل وعناب تجری من تحتها الانہار له فیہا من کل الثمرات واصابہ الکبر وله ذریۃ ضعفاء فاصابها اعصار فیہ نار فاحترقت کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں، پھر جو کچھ خرچ کیا ہے اس کے پیچھے نہ احسان جتاتے ہیں نہ دل آزاری کرتے ہیں، ان کے لیے ان کے پروردگار کے ہاں ان کا اجر ہے، اور ان کے لیے نہ وہاں کوئی اندیشہ ہے اور نہ وہ کبھی غمزدہ ہوں گے۔ یعنی یہ بشارت دی ہے کہ یہ ان کا نتیجہ ہوگا۔ ایک اچھا بول اور ناگواری کا موقع ہو تو ذرا سی چشم پوشی اس خیرات سے بہتر ہے جس کے ساتھ اذیت لگی ہوئی۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ تم نہ دو اگر نہیں دے سکتے تو، یہ حوصلہ نہیں ہے، لیکن اچھا بول تو بولو، اور اگر دوسرے نے کوئی غلط رویہ بھی اختیار کیا ہے، ناگواری کا موقع پیدا ہو گیا ہے، تو اس میں چشم پوشی درگزر کر لو۔ اتنا بھی کر لو گے تو اللہ اس کا بھی اجر دے گا، لیکن انفاق کرنا ہے تو اپنا ظرف اس کے مطابق بناؤ۔ ذرا سی چشم پوشی اس خیرات سے بہتر ہے جس کے ساتھ اذیت لگی ہوئی ہو۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس طرح کی خیرات سے اللہ بے نیاز ہے۔ یعنی یہ تم کیا اللہ تعالیٰ پر کوئی احسان کرنے جا رہے تھے؟ وہ کوئی احتیاج رکھتا ہے جس کو پوری کرنے جا رہے تھے؟ تو سمجھو کہ کیا کر رہے ہو، یہ ایک بڑی سعادت ہے۔ اپنے آپ کو اس سعادت کا مستحق بنانا چاہتے ہو تو پھر اس کے آداب بھی سمجھو۔ تو فرمایا کہ اس رویے پر وہ تمہیں محروم کر دیتا، یعنی کچھ بھی نہ دیتا۔ یہ تمہارے لیے یہ لوگوں کی دل آزاری کرنا یا احسان جتانا یہ آفت کا باعث بن جاتا۔ اس رویے پر وہ تمہیں محروم کر دیتا، لیکن اس کا معاملہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ وہ بڑا بردبار بھی ہے، یعنی وہ عفو و درگزر سے کام لیتا ہے، پھر مہلت دیتا ہے، بار بار مہلت دیتا ہے۔ لیکن اس کا معاملہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ وہ بڑا بردبار بھی ہے۔ ایمان والوں، احسان جتا کر اور دوسروں کی دل آزاری کر کے اپنی خیرات کو ان لوگوں کی طرح ضائع نہ کرو جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ یعنی دل آزاری کر کے اسی طرح سب کچھ ضائع ہو جاتا ہے جیسے نمائش کے لیے خرچ کیا جائے، سب ضائع ہو جاتا ہے، اللہ کی خوشنودی اس سے حاصل نہیں ہوتی۔ اپنی خیرات کو ان لوگوں کی طرح ضائع نہ کرو جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، اور وہ نہ خدا پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ قیامت کے دن کو مانتے ہیں۔ یعنی اگر ایمان سچا ہے، اس کائنات کے پروردگار کو مانتا ہے آدمی اور یہ سمجھتا ہے کہ قیامت کے دن مجھے اس سے ملاقات کرنی ہے، تو پھر سب سے بڑھ کر اسے اپنے ان رویوں کی اصلاح کرنی چاہیے۔ اس کے بعد یہاں پھر ایک مثال دی ہے۔ ان کی مثال ایسی ہے کہ ایک چٹان ہو جس پر کچھ مٹی ہو، پھر اس پر زور کا مے پڑے اور اس کو بالکل چٹان کی چٹان چھوڑ جائے۔ یعنی اگر کسی موقع کے اوپر آپ کسی پہاڑ میں یا کسی چٹان پر یا کسی پتھر پر مٹی دیکھیں
اور یہ خیال کریں کہ اس مٹی میں آئیے کچھ پودے لگاتے ہیں، لیکن وہ تو پتھر کے اوپر پڑی ہوئی مٹی ہے، اگر بارش ہوئی تو بارش اس کو بہا کر کہیں پھینک دے گی اور چٹان نیچے سے یا پتھر نیچے سے نکل آئے گا۔ سو ان کی مثال ایسی ہے کہ ایک چٹان ہو جس پر کچھ مٹی ہو، پھر اس پر زور کا مے پڑے اور اس کو بالکل چٹان کی چٹان چھوڑ جائے۔ یہ کس چیز کی مثال ہے؟ قیامت کے دن ان کی کمائی میں سے کچھ بھی ان کے ہاتھ نہ آئے گا، اس کی مثال ہے۔ یعنی وہ سمجھیں گے کہ یہاں تو انہوں نے ایک پتھر کے اوپر مٹی دیکھ کر کچھ بو دیا ہے، لیکن ان کی مثال ایسی ہوگی کہ جب وہ دیکھیں گے تو وہاں چٹان پڑی ہوگی، پتھر پڑا ہوگا، اس پر کوئی باراوری نہیں ہوگی۔ قیامت کے دن ان کی کمائی میں سے کچھ بھی ان کے ہاتھ نہ آئے گا، اور حقیقت یہ ہے کہ اس طرح کے ناشکر لوگوں کو اللہ کبھی راہ یاب نہیں کرتا۔ یعنی نعمتیں پائیں، اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ دیا، بجائے اس کے یہ خیال کرتے کہ جو ہمارے پاس آ رہے ہیں یا جن کی ہم مدد کر رہے ہیں، جو ہمارے کمزور اعزاء ہیں، اقربا ہیں، دوست ہیں، احباب ہیں، ہم ان کی جگہ اگر ہوتے تو کیا کر لیتے؟ تو اللہ نے بڑا کرم کیا کہ ہمیں اس نے مال دیا، ہمیں اس نے اچھے حالات فراہم کیے، اور حقیقت یہ ہے کہ اس طرح کے ناشکرے لوگوں کو اللہ کبھی راہ یاب نہیں کرتا۔ اب دیکھیے پھر کیا فرمایا، کیا تم میں کوئی یہ پسند کرے گا کہ اس کے پاس کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو؟ تمثیل پر تمثیل ہے۔ کیا تم میں کوئی یہ پسند کرے گا کہ اس کے پاس کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں، اس میں اس کے لیے ہر قسم کے پھل ہوں، اور وہ بوڑھا ہو جائے اور اس کے بچے ابھی ناتواں ہوں، وہ بھی سنبھالنے کے قابل نہیں؟ یعنی باغ لگایا، انگوروں اور کھجوروں کا باغ، عربوں کے لیے سب سے اچھا باغ، سب سے قیمتی باغ یہی ہو سکتا تھا۔ کھجوروں انگوروں کا باغ لگایا اور پانی کی فراوانی ہے، نیچے نہریں بہتی ہیں۔ یہ تعبیر ہے اس بات کی کہ کہیں سے پانی لینے نہیں جانا، وہیں چشمے پھوٹے ہوئے ہیں اور ان سے باغ لہلہا رہا ہے۔ پھر یہ کہ باغ بارآور ہوا ہے، اس پر پھل لگ گئے ہیں، ہر طرح کے پھلوں سے درخت لدے ہوئے ہیں، لیکن دہقان بوڑھا ہو گئے، بچے ابھی ناتواں ہیں۔ یعنی یوں نہیں ہے کہ چلیے بوڑھے ہو گئے ہیں تو کیا ہے، اگلا سانس نہیں آئے گا تو ہمارا دور ختم ہوا۔ انسان اپنے بچوں کے بارے میں، اپنی بعد کی نسلوں کے بارے میں بہت تردد کرتا ہے۔ بچے ناتواں ہیں، ابھی اپنے پاؤں پر کھڑے نہیں ہوئے، اور باغ پر سموم کا بغولہ پھر جائے۔ یعنی ایک سرسر چلی، ایک آندھی آئی، ایک طوفان آیا، باد سموم کا بغولہ باغ پر پھر گیا اور وہ جل کر خاک ہو جائے۔ احسان جتا کر اور دوسروں کی دل آزاری کر کے اپنا انفاق برباد کر لینے والوں کی حالت قیامت میں یہی ہوگی۔ یعنی یہ نتیجہ نکلے گا اس کا۔ اللہ اسی طرح اپنی آیتیں تمہارے لیے واضح کرتا ہے تاکہ تم غور کرو۔ استاذ امام امین احسن اصلاحی اس کی وضاحت میں لکھتے ہیں، یہ تمثیل ایک ایسے شخص کی ہے جس نے انگور اور کھجوروں کا باغ لگایا، اس باغ کے نیچے نہر جاری تھی جو اس کی شادابی کی ضامن تھی۔ باغ میں دوسرے مختلف قسم کے پھل بھی تھے اور اس سے ہر قسم کی اجناس بھی حاصل ہوتی تھی۔ باغ کا مالک بوڑھا ہو گیا اور اس کے بچے سب چھوٹے چھوٹے تھے۔ اسی دوران میں ایک روز سموم کا ایک بغولہ اس باغ پر گزرا اور سارا باغ تباہ ہو کر رہ گیا۔ فرمایا کہ یہی حال آخرت میں ان لوگوں کا ہوگا جو اپنے انفاق کو، یعنی خدا کی راہ میں جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس کو، جو اپنے انفاق کو برباد کرنے والی آفتوں سے نہیں بچاتے۔ ان کے خرمن کے لیے بجلی خود ان کی آستینوں میں چھپی ہوئی ہوتی ہے، اور وہ ٹھیک اس وقت ظاہر ہوگی جب ان کے لیے کھو کر پھر پانے کا کوئی امکان باقی نہ رہے گا۔ یعنی دنیا میں تو اگر آدمی کچھ کھوتا ہے تو پانے کے لیے بھی مواقع موجود ہوتے ہیں، لیکن قیامت پہ یہ سب ختم ہو جائے گا۔ سورہ بنی اسرائیل کی زیر بحث آیتوں میں یہ چیز بھی قرآن نے اس کے ساتھ واضح کر دی ہے کہ اس انفاق کی توفیق انہی لوگوں کو ملتی ہے۔ یعنی اب یہ دیکھیے کہ
اس تفصیل کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا معاملہ، چونکہ یہ تفاوت دنیا میں موجود ہے، غربت ہے، مسکینی ہے، لوگ بہرحال اپنے ہی اعزاء اقربا میں بعض اوقات رہنے، بسنے، کھانے، پینے، بچوں کو تعلیم دینے کے محتاج ہوتے ہیں۔ یہ صورتحال چونکہ ہوتی ہے تو اس لیے کتنی تفصیل سے اس سارے معاملے کو بیان کیا ہے۔ میرے علم میں نہیں ہے کہ اللہ نے کسی اپنے حکم کی اس طرح وضاحت کی ہو جس طرح سے انفاق کے معاملے کی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی زیر بحث آیتوں میں یہ چیز بھی قرآن نے اس کے ساتھ واضح کر دی ہے کہ اس انفاق کی توفیق انہی لوگوں کو ملتی ہے جو اپنے اخراجات میں اعتدال کا رویہ اختیار کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو رزق انہیں عطا فرماتے ہیں اس کو اپنی کسی تدبیر و حکمت کا نہیں بلکہ اللہ کی عنایت کا نتیجہ سمجھتے ہیں۔ یہ بتایا ہے قرآن مجید میں کہ انفاق کے ساتھ یہ جو تقاضا کیا گیا ہے، یعنی انفاق تو ایک ایجابی مطالبہ ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اس کے ساتھ یہ جو پابندی لگائی گئی ہے کہ اللہ تلل نہ اڑایا کرو، اسراف نہ کیا کرو، تو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اگر وہ ہوگا تو پھر یہ نہیں ہوگا۔ یہ دونوں نقیض ہیں۔ چنانچہ دو باتیں مزید واضح فرمائی ہیں جو آیات سر عنوان ہیں، یہ میں ان کی وضاحت کر رہا ہوں۔ ایک یہ کہ مال کو اللہ تلل اڑانا جائز نہیں ہے، یعنی جہاں یہ انفاق کا حکم بیان کیا ہے اس کے ساتھ ہی یہ بات بیان کی ہے۔ یہ اللہ کی نعمت ہے اور اس کے بارے میں صحیح رویہ یہ ہے کہ آدمی اعتدال اور کفایت شاری کے ساتھ اپنی جائز ضرورتوں پر خرچ کرے اور جو کچھ بچائے اسے حقداروں کی امانت سمجھے اور اس امانت کو نہایت احتیاط کے ساتھ ادا کرے، یعنی خوش دلی کے ساتھ، احتیاط کے ساتھ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو شخص اپنی ضرورتوں کے معاملے میں اعتدال اور توازن کا رویہ اختیار نہیں کرتا اسے اپنے ہی شوق پورے کرنے سے فرصت نہیں ملتی کہ دوسروں کے حقوق ادا کر پائے، یعنی دوسروں کے حقوق وہی ادا کرے گا جو اپنی ضرورتوں کو پورا کرے، خوش دلی کے ساتھ اپنی جمالیات کے تقاضوں کو بھی پورا کرے۔ یہ سب چیزیں جائز ہیں لیکن اللہ تلل اس کو نہیں اڑانا چاہیے۔ فرمایا ہے کہ جو لوگ اپنا مال اس طرح اڑاتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ وہ انہیں ورگلا کر اپنی راہ پر لگا لیتا ہے اور ان سے ان کاموں پر خرچ کراتا ہے جن سے وہ خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے بجائے اس کی ناراضی لے کر لوٹتے ہیں۔ شیطان اسی کی ترغیب دیتا ہے۔ اس معاملے میں صحیح نقطہ اعتدال کی وضاحت اس طرح کی ہے، یعنی یہ انہی آیتوں میں کر دی ہے جو زیر بحث ہیں۔ اس معاملے میں صحیح نقطہ اعتدال کی وضاحت اس طرح کی ہے کہ آدمی نہ اپنے ہاتھ بالکل باندھ لے اور نہ بالکل کھلے ہی چھوڑ دے، یعنی اپنے اوپر خرچ کیسے کرنا چاہیے، نہ ہاتھ بالکل باندھ لے اور نہ بالکل کھلے ہی چھوڑ دے کہ ضرورت کے وقت درماندہ اور ملامت زدہ ہو کر بیٹھا رہے، بلکہ اعتدال کے ساتھ خرچ کرے اور ہمیشہ کچھ بچا کر رکھے تاکہ اپنے اور دوسروں کے حقوق بر وقت ادا کر سکے۔ یہ پھر دیکھیے قرآن کی یہ ہدایت صوفیانہ مذاہب کے تصورات کے بالکل برخلاف ہے۔ بچت کرنے کی ترغیب دی ہے باقاعدہ۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا۔ یہ میں نے اس آیت کی وضاحت کر دی ہے۔ دوسری یہ کہ رزق کی تنگی اور کشادگی اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مشیت کے تحت ہے۔ انسان کی ذمہ داری صرف یہ ہے کہ وہ پوری محنت کے ساتھ اس کے اسباب پیدا کرے۔ جو لوگ اس حقیقت کو نہیں سمجھتے وہ دوسروں پر خرچ کرنا تو الگ رہا، بارہا ایسے سنگ دل ہو جاتے ہیں کہ تنگ دستی کے اندیشے سے اپنی اولاد تک کو قتل کر دیتے ہیں۔ اس میں خاص طور پر عرب جاہلیت میں لڑکیوں کو زندہ درگور کر دینے کی اس سنگ دلانہ رسم کی طرف اشارہ ہے جس کی بڑی وجہ یہی تھی کہ وہ سمجھتے تھے کہ عورت چونکہ کوئی کماؤ فرد نہیں ہے اس لیے اس کی پرورش کا بوجھ کیوں اٹھایا جائے۔ یہ جو آتا ہے کہ اپنی بچیوں کو اس طرح زندہ درگور کر دیتے تھے، اپنی اولاد کو قتل کر دیتے تھے، تو یہ بڑی سنگ دلانہ رسم تھی، لیکن اس کے پیچھے یہی چیز تھی۔
فرمایا ہے کہ انہیں قتل نہ کرو، ان کو بھی ہم ہی رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی، اور مطمئن رہو کہ اللہ اپنے بندوں کی ہر حالت پر نگران اور ان کا نگہبان ہے، وہ ان سے بے خبر نہیں ہے۔ یہی حقیقت ایک دوسری جگہ اس طرح بیان فرمائی ہے، الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمہ فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب۔ یہ بقرہ کی 268 269 آیات ہیں۔ ترجمہ ہے، شیطان تمہیں تنگ دستی سے ڈراتا اور خرچ کے لیے بے حیائی کی راہ سجاتا، اور اللہ اپنی طرف سے تمہارے ساتھ مغفرت اور فضل کا وعدہ کرتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت اور بڑا علم رکھنے والا ہے۔ وہ اپنے قانون کے مطابق جس کو چاہتا ہے اس وعدے کا فہم عطا کر دیتا ہے، یعنی یہ جو وعدہ ہے کہ میں یہ کچھ دوں گا، اور جسے یہ فہم دیا گیا اسے تو در حقیقت خیر کثیر کا ایک خزانہ دے دیا گیا، لیکن اس طرح کی باتوں سے یاد دہانی صرف دانش مند ہی حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ اس کے ساتھ انفاق کا باب پایہ تکمیل کو پہنچ گیا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔